کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں. پھر ایک تیسرا بندہ آیا، وہ بھی ہم ہی لوگوں کی مکتب فکر سے تھا، دور دور سے ہمیں جانتا بھی تھا، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. جب میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اتنا سا بھی اس نے انسان ہونے کے ناطے احترام نہیں دیا، اتنا سا بھی جو احترام دیا ہو. کیوں؟ ہماری وضاقتہ اس کی وضاقتہ سے بہت نیچے تھی، تو اس نے ذرا سا بھی احترام نہیں دیا. اچھا، ہم نے تھوڑا مسکرانے کی بھی کوشش کی کہ تھوڑا سا پگھل جائے، بھائی بالکل نہیں پگھلا، اور اسی طرح اسی انداز میں ڈیل کرتا رہا. جب یہ ہو گیا ہم خاموش ہو گئے. پھر تیسرے نے بتایا کہ آغا صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے. اب وہ کمر تک جھک رہا تھا. یہ کوئی اچھے اخلاق ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلے انسان ہونے کے ناطے بھی احترام نہ دو، اور بعد میں جاننے کے بعد کہ کون ہے اب احترام دو، تو اس کا مطلب ہے تم نے انسانیت کا احترام نہیں دیا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں اجنبی کو احترام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے احترام دو، عزت دو. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر خدا مختار نے مجھے اور آپ کو کوئی موقعیت دی ہے، کوئی موقع دیا ہے، تو چھیننے میں کتنی دیر لگے گی؟ اسے سزا دینے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیوں خدا کے نظام کو چیلنج کروں؟ سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپنی تنہائی میں اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں. تنہائی میں وہ کام نہ کریں جو شرم کا سبب بنتا ہو. یہاں سے شروع کریں. اجنبی کے ساتھ احترام کی بات کریں. مثال کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو بڑی عزت سے پیش آئیں، اور اگر کسی اجنبی سے ملیں اور اس کو اتنی سی بھی عزت نہ دیں جو اتنی ایک انسان کو ملنی چاہیے، تو یہ اچھا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم کوئی بھلائی کا کام نہیں کر رہے. ممکن ہے کوئی مجھے کہے مولانا رشتہ داروں کو انسان خاص احترام دیتا ہے، وہ بات صحیح ہے. جو جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اعزہ اقربا ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو انسان ایک خاص احترام دیتا ہے. لیکن اجنبی کو بالکل ہی نہ دے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اجنبی کے ذریعے سے، کہ کوئی شخص جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا اس سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو احترام کس حد میں آپ کو دینا چاہیے، اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے احترام دیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. یہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اگر میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ میں مؤدب ہوں، میرے اندر اسلامی اخلاق ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کروں کہ جب مجھے کوئی ایسا ملے جس کا ظاہری طور پہ کوئی احترام نہیں ہے، اس کو میں احترام دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے. کیا پتا ہم صرف کھوکھلے دعووں کے اندر بیٹھے رہ جائیں. تو عزیزان محترم، کردار کی عظمت سے عبادتوں میں ایک لطف بڑھتا ہے. اور کردار کی عظمت کہاں سے آتی ہے؟ کردار کی عظمت میں نے 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے لیے عزت کے قائل ہوں، اپنے آپ کو پست نہ ہونے دیں، اپنے ایک مقام کا خیال رکھیں. مثال کے طور پر کہیں مانگے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو کیوں مانگے؟ نہ مانگے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پورا کر دے گا. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے اوپر اعتماد کر کے چھوڑا جا سکے تو خدا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. خدا پہ اعتماد کرو. مثلا اگر میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھائی تم نے اس آدمی سے یہ چیز لینی تھی، اس کو چھوڑ دو میں دوں گا، اور وہ آدمی طاقتور ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ یار کاش ایسا ہو کہ کوئی بہانے سے ایسا سین بن جائے کہ وہ طاقتور کہیں میرا انڈپٹڈ ہو جائے، کہیں میرا مخروض بن جائے، تو پھر یہ اچھا خاصا دے دے گا. اگر خدا کہتا ہے کوئی جو مجھے قرض دے، تو موقع نہیں مل رہا ہے کیا؟ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو خدا تو خود موقع دے رہا ہے، کہہ رہے موقع لے لو، کچھ مجھے دے دو، پھر میں تمہارا قرضہ چکاؤں گا. خدا عجیب ہے، یعنی واقعا مالک کائنات ہے اور اپنے آپ کو مخروص بنا رہا ہے. یہ بات واقعا عجیب ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو کون دے سکتا ہے؟ لیکن خدا کہتا نہیں، تم نے جو میرا
لیا ہوا ہے وہی میرے کسی بندے کو دو تو ایسا ہے جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا ہے، میں تمہارا قرض چکاؤں گا۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اپنے لیے عزت نفس کی قائل ہوں، اپنے آپ کو پست نہ ہونے دیں، مانگے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بغیر مانگے زندگی گزاریں تاکہ انسان کے اندر ڈگنیٹی آئے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، کوئی گروہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے دین کے واجبات پہ عمل کریں گے، جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، حرام سے بھی بچیں گے، لیکن آپ ہم سے کوئی ایک خاص وعدہ کریں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو آپ ہمیں جنت کا وعدہ دے دیں۔ واجبات پہ ہم عمل کریں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سب پہ عمل کریں گے، کوئی ایک وعدہ کام کا آپ ایسا دیں کہ ہم وہ کریں تو آپ ہمیں وعدہ کریں کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس گروہ سے کہا کہ اگر میں کہوں تو تم لوگ کرو گے؟ سوچ لو۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے دوبارہ اپنے گروہ کی طرف مڑ کے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی موقع آ گیا ہے، اب اللہ کے رسول کہنے والے ہیں اگر پیچھے ہٹنا ہے ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، بعد میں وعدہ کر کے مکرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جس نے رہنا ہے وہ رہے اور جس نے جانا ہے وہ جائے۔ تو دوستوں نے اس کے کہا کہ نہیں، ہم جو اللہ کے رسول کہیں گے وہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا صرف ایک کام کرو، کسی اللہ کے بندے سے کچھ مت مانگو، بندوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ اب ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کوئی نہ کہے کہ وہ جو شرک اور وغیرہ وغیرہ کے مسائل توسل وغیرہ کے، یہ اللہ کے بندوں سے مطلب میرے جیسے اور آپ کے جیسے۔ فرمایا ایک دوسرے سے مت مانگو، اللہ پہ انحصار کرو۔ تو وہ جو گروہ تھا اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہاں بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ ہم زندگی میں کبھی اپنے جیسے بندوں سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ اتنے وعدے میں سخت بنے کہ اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے تو کسی سے پانی نہیں مانگتے تھے، کہ ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، تو پانی بھی نہیں مانگتے تھے۔ اس زمانے میں سواری سے اترنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، کوئی اگر اپنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو سواری سے اترنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ سواری پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کا کوئی مثلا کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی تو کسی سے دوسرے سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کے دے دو، خود اترتا تھا، خود اوپر چڑھتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، اپنا کام خود کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا میں ایسی ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ آج بھی باقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا تو چاہیے۔ تو مثلا اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں جب تک ممکن ہوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے التجا نہیں کروں گا، کسی کے سامنے درخواستیں نہیں بھیجوں گا، جہاں تک ممکن ہوا۔ بعض جگہوں پہ تو آفیشیل کام کرنے پڑتے ہیں، تو فلاں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، وہ سب چلو وہ تو ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے، کم سے کم ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی نہ اٹھاؤں، ایسی چیز نہ مانگوں جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ تو شاید اللہ کے رسول، شاید نہیں بلکہ یقیناً اللہ کے رسول اس کا پاس رکھیں، اس کا خیال رکھیں گے اس انسان کا۔ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی عزت کا خیال رکھے، آخرت کے نظام کے اوپر پابند رہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ تنہائیوں سے شروع کرے، اجنبیوں سے شروع کرے، تو آہستہ آہستہ کردار کی وہ بلندی انسان کے اندر آتی ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں کردار کی یہ بلندی ہمیں سکھائی ہے، سخت ترین حالات میں۔ کتنے ہی واقعات ذہن میں آتے ہیں جہاں مصیبتیں جھیلتے تھے، اپنی کردار کو باقی رکھتے تھے اور اپنے کردار کی عظمت دکھاتے تھے۔ اور خاص کر یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے تو کونے کونے میں، چپے چپے میں کردار کی عظمت نظر آتی ہے۔ اور